الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، روئے زمین پر اس وقت جتنے بھی ادیان و مذاہب ہیں، اقوام و ملل ہیں، ان سب کا اصلاً رشتہ اللہ رب العزت والجلال کی ذات سے ہے، لیکن گردش لیل و نہار کی کروٹوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کے ازلی دشمن ابلیس نے اپنے مذاہبوں کے ساتھ ساتھ ان اقوام و ملل اور دین و مذاہب میں ایسی تحریفات پیدا کیں اور اس کے بعد خالق حقیقی سے ان کا رشتہ اس طریقے سے کاٹ دیا کہ وہ لوگ اپنے مالک حقیقی کو بھول چکے ہیں۔ اس وقت روئے زمین پر جو دین اپنی اصل شکل و صورت کے ساتھ موجود ہے، اپنی کریڈیبلٹی، اپنی اصل ساکھ کے ساتھ موجود ہے، وہ دین اسلام ہے، جس کے حق ہونے پر خود اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں دلیل دی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ پھر اس دین کی تکمیل کا اعلان بھی فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا۔ دین اسلام کی تکمیل و حفاظت کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرا یہ راستہ بالکل سیدھا ہے، لہٰذا تم سب اس کی پیروی کرو۔ میرے راستے کی، میرے دین کی پیروی کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور جو بھی شخص اسلام کے علاوہ دین چاہتا ہے، اسلام کے علاوہ راستے کو اختیار کرتا ہے، اسلام کے علاوہ الگ مذاہب کو اختیار کرتا ہے، اسلام کے آنے کے بعد، اسلام کے دین حق ہونے کے بعد، لہٰذا اس دین کو قبول نہیں کیا جائے گا، وہ دین قابل قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ لہٰذا قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کے مضامین کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بات اظہر من الشمس اور بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ کسی بھی دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور واقعہ بھی یہی ہے کہ اس دین کے ماننے والے ہر زمانے میں آزمائش، ابتلا و آزمائش کا شکار ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبل۔ اب جب یہ بات ہمیں اچھے سے سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اور صرف دین اسلام ہی کا اعتبار ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ مضبوطی کے ساتھ دین اسلام پر قائم رہیں، جو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ ہے، اور اس کے بعد جو فیصلے ہوں گے اسی دین پر منحصر ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، اب اسی ضمن میں میں فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم العالیہ کا ایک اقتباس آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ ذرا اس کو سنیے اور غور کریے کہ کتنی اہم بات انہوں نے ارشاد فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں، کچھ مدت تک یہ بات ناقابل قیاس سمجھی جاتی تھی کہ مسلمان دین حق سے منحرف ہو کر رسم و رواج یا کوئی اور مذہب قبول کر لیں، لیکن جہالت اور پسماندگی، غربت یا غفلت کی وجہ سے اب صورتحال خاصی بدل چکی ہے۔ بعض کم فہم اور غافل مسلمان ارتداد کے چنگل میں مبتلا نظر آ رہے ہیں۔ اسباب جو بھی ہوں، ان حالات میں دینی تحریکوں، جماعتوں، تنظیموں، اداروں کا اولین فریضہ ہے کہ وہ اس کے سدباب کے لیے باہم سر جوڑ کر بیٹھیں اور مسلمانوں میں شعور پیدا کریں۔ اس کی ایک مثال تمل ناڈو کے مشہور شہر میلو شارم کی ہے، جہاں پر اس طرح ارتداد کے واقعات کثرت سے پائے جاتے تھے، لیکن مقامی علماء کرام فوری حرکت میں آ کر ایک کمیٹی تشکیل دی،
جس کا مقصد یہ تھا کہ چند مستورات کے ذریعے ایسی لڑکیوں تک رسائی کرنا اور ان تک پہنچ کر قرآن و حدیث اور عقائد کو سمجھانا جن کا تعلق غیروں سے ہے۔ ہمیں بھی اپنی بہن اور بیٹیوں کو ارتداد کے دہانے سے بچانے کے لیے اسی طرح کے اقدامات کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی ہر فتنے سے حفاظت فرمائے۔ عزیزان ملت، اب آئیے چند معروضات ہیں جنہیں ہم اور آپ غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ مسلم معاشرہ کے جو باحیثیت افراد ہیں انہیں چاہیے کہ علماء کرام کی نگرانی میں ایسے اسکولز قائم کریں جہاں مخلوط تعلیم نہ دی جاتی ہو۔ اگر خود قائم نہیں کر سکتے تو جو لوگ ایسے ادارے قائم کریں تو انہیں مالی تعاون فراہم کیا جائے۔ مسلم معاشرے میں ایک رواج جلسے کا بھی ہے اور یقیناً یہ ایک مبارک کام ہے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ جلسے کے لیے پیشہ وارانہ مقررین کا انتخاب ہوتا ہے جو صرف لچھے دار تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں اور بس۔ اس کے لیے ہزاروں اور لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ کیا ایمان کی حفاظت کے لیے 10 سے 15 ہزار روپے بھی خرچ نہیں کیے جا سکتے؟ یقیناً کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے دردمندی اور فکر مندی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسجد، ہر مکتب اور ہر محلے میں علماء کرام کی نگرانی میں ایسے افراد تیار کیے جائیں جو بالخصوص ہماری بہنوں میں دعوت کا کام کریں۔ دعوت اس معنی کر کہ انہیں حقیقی دین سے آگاہ کریں، انہیں بیسک دین کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ان کے لیے الگ سے ورکشاپ منعقد کیے جائیں اور بتایا جائے کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے، وہ ایمان جو آپ کے پاس ہے، وہ کلمہ جو آپ نے پڑھا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ قرآنی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے سمجھایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان اور آپ کے مال کو خرید لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے مال اور ان کے جانوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ اسی طریقے سے ان کو سمجھایا جائے اور ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ کیا جائے کہ خدا کے واسطے آپ کسی اور دین سے مرعوب مت ہوئیے، آپ دنیا کی رنگرلیوں سے مرعوب مت ہوئیے، آپ دنیا کے چند دن کی ان روشنیوں سے مرعوب نہ ہوئیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آخرت میں وعدہ کیا ہے جو ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔